حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتا تھا ظاہراً، اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے تجارت. اس دور میں لوگ تجارت کرنے جاتے تھے تو ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو خیمے بھی ساتھ رکھتے تھے، کھانا بھی ساتھ رکھتے تھے، خشک چیزیں لے جاتے تھے. جہاں قیام کرتے تھے وہاں کھانا پکاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، قیام کرتے. فرماتے میں جا رہا تھا، ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کے قریب. ایک دن ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے، حضور تشریف لا رہے، اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوبصورتی، وہ جھکی ہوئی نظریں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معصومانہ انداز، اور فرماتے ہیں لباس حضور کا اس دور کے لحاظ سے بظاہر قیمتی نہیں لیکن بڑا اجلا لباس، بڑا صاف ستھرا لباس، اور بڑی خوشبوئیں دور سے استقبال کرتی ہیں. فرماتے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا. توجہ ہے آپ کی میری بات؟ بس کراں جی، یہ ساری رات جنی تو تقریر میں آندی نہیں، میں انہی کو کر دی جنی کو میرے آندی ہے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات؟ کوئی پریشانی تو نہیں آج آپ کو؟ جی تسی دائیں بائیں بڑا ویندے ہو، میں پریشان ہو جانا بھی پتہ نہیں کدھا پہ انتظار کر دینے. آپ مہربانی فرمائے میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں سنیں. حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور آ گئے اور پورے قبیلے میں سے نا، حضرت بلال حبشی ساتھ فرماتے ہیں پورے قبیلے میں سے ایک بندہ بھی سرکار کو نہیں جانتا، اور ہم تاجر بھی ہیں، تاجر سمجھدار ہوتے ہیں، اور تجارت کے معاملے میں کسی شخص کی بھی ذرا برابر حرکت کو قبول نہیں کرتے. کہتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اونٹ حضور کو پسند آ گیا. نبی پاک نے فرمایا بیچو گے؟ کہتے سردار کو آگے لگایا سودا کرنے کے لیے، یعنی سیانوں میں سے جو سیانوں کا سردار تھا، ہم تاجروں میں سے بھی جو ہمارا سردار تھا اس کو کہا سودا کر. کہتے سودا طے ہوا، 9 دینار میں سودا ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لگام پکڑو اونٹ کی، چلو. کہا بھئی میں شہر میں جا کے پیسے بیچتا ہوں. فرماتے ہیں سرکار کا رخ انور ہوا مدینے کی طرف، اور خرامہ خرامہ حضور جانے لگے. جتنی دیر سرکار کھڑے رہے لوگ اداؤں میں ہی اتنے کھوئے رہے کہ کوئی اور بات یاد ہی نہ آئی. کھوئے رہے حضور کی باتوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال میں ایسے محو ہوئے کہ کچھ یاد ہی نہ رہا. جب ذرا آگے چلے گئے تو ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار صاحب آپ سیانے بندے ہیں، اس شخص کو جانتے ہیں جس کے ہاتھ آپ نے اونٹ بیچا ہے؟ کہا کوئی نہیں جانتے. کہا آپ نے بیچ دیا، نہ نام پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، ایسے دے دیا ہے؟ اوہو خیال ہی نہیں رہا یار، خیال ہی نہیں رہا. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. فرمایا خیال ہی نہیں رہا. سردار کہنے لگا دور نہیں گئے، ابھی نظر آ رہے ہیں، بھاگ کے جاؤ. ایک شخص، اور سادی سی بات ہے، ان سے کو ٹھہر جاؤ، اونٹ چھوڑ جاؤ، آپ پیسے بھیج دیں غلام کے ہاتھ اور اونٹ لے جائے، جاؤ. کہتے سردار نے بندہ دوڑایا تھا، ابھی بندہ دوڑنے لگا، اس کی بیوی بول گئی پردے کی اوٹ سے، اندر سے اس کی خاتون اندر با پردہ خیمے کے اندر، کہنے لگی ٹھہر جاؤ، کوئی نہ پیچھے جائے. کہا کیوں؟ اتنے پیسے 9 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، نہ آئے تو؟ کہنے لگی نہ آئے تو میں دے دوں گی، نہ آئے تو میں دے دوں گی. کہا آپ جانتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں. کہا قبیلے کی خبر ہوگی؟ کہا نہیں. کہا ولدیت کا پتہ ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں. تو فرمایا کس بات پر ضمانت دے رہی ہو؟ تو کہنے لگی تم نے تو قریب کھڑے ہو کے دیکھا ہے، میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا ہے، آج تک ایسا معصوم چہرہ نظروں سے گزرا ہی نہیں ہے، ایسا حسن کبھی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تم نے دیکھا نہیں اس کے انداز کیسے تھے. وہ جب تک کھڑے رہے نظریں جھکی رہی، وہ جب تک بولتے رہے دھیرے دھیرے بولتے رہے، وہ جب بات کرتے رہے تو دل میں اترتے رہے. کہا تم کتنی باتیں کرتے تھے؟ وہ قریب میں ایک آدھ بات کا جواب دیتا تھا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. فرمایا اتنا حسین لہجہ کبھی تم نے دیکھا ہے؟
وہ تو نور سے ملتا جلتا شخص تھا، وہ تو لگتا تھا کہ آسمان بھی جھک جھک کے اسی کا نظارہ کر رہا ہے۔ فرمایا جب تک وہ کھڑا رہا ہوا بھی رکی رہی، جب تک وہ ٹھہرا رہا فضا بھی تھمی رہی، یوں لگتا تھا کہ کائنات ساری اسی کا طواف کر رہی ہے۔ فرمایا ایسا حسین آدمی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ فرمایا قسم ہے مجھے اپنے معبودوں کی، وہ سچا ہے، خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، پیسے آ گئے تو ٹھیک ورنہ میں دے دوں گی۔ کہتے ہیں حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں ہم بیٹھے رہے انتظار کرتے، چند گھڑیاں گزری تو سیدنا بلال آئے اور فرماتے ہیں یہ بھی عجیب مست شخصیت ہے، یہ بھی عجیب نور کا پالا شخص ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ فرماتے ہیں پیچھے نا باندھ کے کچھ چیز ہوئی ہے اور مست آ رہے ہیں۔ فرمایا آتے ہی کہا یہ لو 9 دینار، یہ لو 9 دینار، اور پیچھے سے رومال کھولا، کہنے لگے یہ تمہارے 9 دینار ہیں اور یہ کریم رسول نے کھجوریں بھیجی ہیں تمہاری دعوت فرمائی ہے، چلو کھجوریں کھاؤ، چلو کھجوریں کھاؤ۔ تو کہتے ہیں نہ کسی کا کھجور کی طرف خیال ہے نہ پیسے کی طرف خیال ہے۔ کہتے ہیں بلال وہ تھے کون؟ بلال وہ تھے کون؟ تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چند چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ فرمایا تم نہیں جانتے آمینہ کا گود پالا ہے، حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، ابو طالب اس کی بلائیں لیتے گئے ہیں۔ فرمایا مکے میں جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ میرے محبوب کو حرم میں بٹھا کے مصطفیٰ کے حسن کا وسیلہ دیتے تھے، رب بارش عطا فرما دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو یہ حسن، یہ پاکیزگی، اور ادھر دیکھیں باہر والوں کو کئی دفعہ بندہ بڑا حسین لگتا ہے، گھر والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے نا، اس لیے میں نے اکثر بزرگوں کے حالات میں دیکھا ہے باہر والے زیادہ مانتے ہیں شہر والے کم مانتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، جو چیز پاس رہتی ہے اس کی اتنی قدر ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام اس تعریف سے بھی مبرہ ہیں، حسن کی جتنی تعریفیں باہر والوں نے کی ہیں اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے کی ہیں، اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے تعریفیں کی ہیں، گھر والوں نے، اور انہوں نے تعریفیں کی ہیں جنہیں میرے نبی نے خود بہت بڑا حسین فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ ابن اساکر کہتے ہیں، اور درجہ حسن کی حدیث محدثین نے اس کو کہا ہے، فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، ایک تو وہ سوئی والی روایت ہے نا، اس کا یہ درجہ نہیں محدثین نے بیان فرمایا، لیکن یہ فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم میرے پاس، ایک وہ روایت ہے کہ فرماتی ہیں میں کچھ سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، سوئی گر گئی، نبی کریم تشریف لائے، حضور کے چہرے میں اتنی چمک تھی کہ کھوئی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ یہاں دوسرے لفظ بیان کرتی فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، حضور بیٹھے ہوئے تھے، موسم گرمی کا تھا، نبی کریم بیٹھے، گرمی کے موسم میں پسینہ آئے تو کیا ہوتا ہے، پاس بیٹھنے والے اٹھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں بیٹھی تھی، قریب بیٹھے تھے، حضور کو پسینہ آ گیا، فرماتی ہیں یوں بالوں میں سے حضور کے پسینے کا پانی جب چہرے پہ گرا نا، فرماتی ہے مجھے چرخہ ہی بھول گیا، مجھے چرخہ ہی، مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھے چمک دی لاٹ، انداز دیکھے نا ہمارے بزرگوں کا، پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر شعر کہتے ہیں، تے مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی تے مخمور اکھی ہیں مدھ بریاں، اور بڑی باتیں کر کے پیر میرے علی شاہ بہت بڑے متکلم تھے، آپ سیف چشتیاں پڑھے تو بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے شیخ تھے، علم میں بھی بہت بڑا مقام ہے طریقت کے ساتھ ساتھ۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کیا فرماتے، کہتے ہیں بس گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں بس اتنی بات سمجھ میں آئی ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، بہت بڑا شیخ ہے، اور ہمارے پاس تو باتیں ختم ہو جاتی ہے نا
ان لوگوں کے پاس تو علم لدنی ہوتا تھا نا، جتنی بات چاہتے کہہ سکتے، لیکن کیا کہتے ہیں کوئی مثل نہیں، چپ کر میرے علی، اتجا نہیں بولن دی بات۔ میرے فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بس خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔